الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لبرلزم کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا اسلام سے تھوڑا سا تقابل کریں گے. آج سے تقریباً 300 سے 400 سال پہلے چلتے ہیں، تو وہاں ہمیں جب ہم جائیں گے تو ہم کو ایک چیز وہاں بڑی کامن نظر آئے گی کہ جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں گاڈ اور خدا کو. ایک سیکنڈ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارے فیصلے ہوتے ہیں یہ خدا کو درمیان میں رکھے ہوتے ہیں، اور جتنی بھی چیزوں کی ہم ساتھ میں تشریح کرتے ہیں وہ اسی بیس پر ہوتے ہیں کہ اس کا مرکز جو ہے وہ ہوتا ہے خدا. اچھا، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اور ختم کر کے آج ایک ایسا ماحول فراہم کر دیا گیا ہے خصوصاً ویسٹ کی جانب سے، جو کہ گاڈ سینٹرک نہیں بلکہ ہیومن سینٹرک ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے انسان کو بنیاد بنا دیتے ہیں، اور اس سے ہی متعلق انسان کی خواہشات کے مطابق تمام چیزوں کی تشریحات اور توضیحات کرتے ہیں، اور اسی چیز کو یہاں پہ ہم نام دے دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ہیومنزم. یہی چیز کہلاتی ہے ہیومنزم. تو قرآن مجید میں یہ آیت ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ سورۃ الجاثیہ کی آیت ہے، آیت نمبر لکھی ہوئی ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے اے رسول نہیں دیکھا ان کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا. تو خواہشات کو الہ بنانے سے کیا مراد؟ خواہشات کو الہ بنانے سے ایگزیکٹ یہی مراد ہے جو فلسفہ ہیومن سینٹرک ہونے کا اور ہیومنزم کا فلسفہ ہے. یہی مراد ہے ہیومن سینٹرک ہونے کی اور خواہشات کو الہ بنانے کی، کیونکہ جب انسان سب کچھ اپنے حساب سے کرے گا تو وہ کس کی پیروی کر رہا ہوگا؟ وہ پیروی کر رہا ہوگا اپنی ڈیزائرز کی، اپنی خواہشات کی. ہیومنزم کا جو ترجمہ ایک کنٹمپرری معنوں میں آج کل چل رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوستی، جبکہ یہ ترجمہ غلط ہے. اس کا اصل ترجمہ ہوتا ہے انسان پرستی. یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو انسانی مفادات کو مرکز میں رکھتا ہے. جیسا کہ پہلے ذکر کیا، مغرب کے جتنے نظریات ہیں اس سب کے تانے بانے اسی چیز سے جا کے ملتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہیومنزم. ٹھیک ہو گیا. اور ہماری نظر میں انسان مخلوق ہے اور عبد ہے، جو مسلمانوں کے دیکھا جائے، اور نہ صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ اگر ہم دیگر مذاہب کو دیکھتے ہیں، پھر چاہے وہ کرسٹیانٹی ہو، جوڈائزم ہو، یا کوئی اور سا مذہب ہو جس میں خدا کا عمل دخل ہوتا ہے، اس سب کے اندر انسان کی حیثیت جو ہے وہ ایک عبد کی ہے، ایک سلیو کی ہے، جو اپنے خدا کے احکامات کی پیروی کر رہا ہے. لیکن یہاں پر جب یہ ہیومنزم ہماری صفوں میں آ جاتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی تمام خیر و شر کا مالک انسان کو خود ہی بنا دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے نفس کے اوپر اختیار رکھتا ہے کہ وہ جو اپنا پرپز آف لائف ہے وہ اس کو خود ہی ڈیفائن کرے. ٹھیک ہو گئی یہاں تک بات؟
تو یہ پرپز آف لائف جو ہے ہیومنزم کے اندر انسان خود سے ہی اس کو ڈیفائن کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ تصور ہر مذہب میں ہے، اگرچہ کہ باطل ہو، کہ خدا کے حساب سے خدا پرپز آف لائف جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے. اس کے بعد آج کل ایک اور اصطلاح ہم سنتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے انفرادیت. ٹھیک ہے، یعنی کہ انڈیویجولزم. روس میں سوویت یونین جو تھی وہ اس کی ہی سمجھ لیں، اس کا بہن نظریہ اس کا اجتماعیت پر عامل تھی، کلیکٹیوزم پر. ان کے نزدیک کہ فرد جو ہے ان کے نزدیک فرد جو ہے اس کی ہر چیز جو ہے وہ اجتماعی ہے. اس کے حقوق، فرائض، مفادات، اقدار، یہ سب اجتماعی ہیں. اس کی ایک تفصیل ہے آگے، اور پیداوار ہے، تقسیم پر اجتماعی کنٹرول رکھیں گے. کمیونسٹ میں آپ کو دکھتا ہے کہ وہ وہاں پر حقوق سلب کر لیتے ہیں. یہ چیز بھی ہمیں وہاں نظر آتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جو فرد کی شناخت ہے، جو انڈیویجول آئیڈینٹی ہے وہ بھی معاشرے کے لیے ہے. یہ ایک بیسک سا اس کا تعارف ہے اجتماعیت کا. یہ کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسلام سے ملتے جلتے لگیں، ابھی انفرادیت کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن جس کے پیچھے جو تصور انسانی ہے نا، جیسا کہ ہم نے ادھر ڈسکس کیا ہے، یہی پورا کا پورا غلط اور فلاڈ ہے. کیونکہ جب تصور انسانی ہی ان کا ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل ہرگز نہیں ہو سکتے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر اس کو مٹا دیتا ہوں، یہ تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں. اوکے، سو یہاں پر ہم انڈیویجولزم کو یوں سمجھ لیتے ہیں. ارے ایک سیکنڈ، یہ انڈیویجولزم ہے، اور اس کی یہاں سے پھر کچھ شاخیں ہیں مزید، جس کے اندر آ جاتا ہے ایگزسٹینشلزم آ جاتا ہے. اس کے اندر ہی آتا ہے لبرلزم آ گیا. اس کے اندر آ جاتا ہے کیپٹلزم، اور اس کے اندر آ جاتا ہے آپ کا فیمنزم، اور اس کے اندر آپ کا آ جاتا ہے نیشنلزم. تو آج انشاءاللہ ہم لوگ لبرلزم کو دیکھ رہے ہوں گے. تو لبرلزم کے اوپر تھوڑی سی ہم لوگ گفتگو کر لیتے ہیں، جو یہاں پہ جس کا جو اصل مقصد ہے. لبرلزم کی بنیادی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ لبرلزم ایک سیکولر انسانی آزادی پر مبنی نظریہ ہے جو فرد کی خود مختاری، آزادی رائے، ذاتی انتخابات، نجی ملکیت اور حکومت کی کم سے کم مداخلت پر یقین رکھتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا سچ ہے اور کس میں کتنی وہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں آگے. جی، تو اس کو انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں. لبرلزم ایک دراصل ایک ایسی جدید فکری نظریہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم اوپر یہ ڈسکس کر چکے ہیں، یہ وہی ہے. یہ نظریہ بنیادی طور پر مغرب میں اس وقت ابھرا جب عیسائی کلیسا کی سخت گیری اور مذہبی جبر سے بیزاری پیدا ہو گئی. اچھا، اس میں اس کا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ لبرل تشریح میں جو عیسائی پروٹیسٹنٹ تھے ان کا بھی ایک کلیدی کردار رہا ہے. انہوں نے عیسائیت کو جو ریفارم کیا تو انہوں نے ان کی ساری ٹریڈیشنل جو ویلیوز تھیں، جو روایات تھیں، روایتی
طور پر جو ان کا سارا اسٹرکچر تھا وہ بھی ایک طرح ان کا کافی حد تک کولیپس ہوا، اور اس کے بعد اس میں پھر اس کی لبرل تشریحات بھی انہوں نے کی جو روایات سے ہٹ کی نہیں، تو اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں اس کا بھی ایک کردار ہے بہرحال۔ اور لوگوں نے مذہب کو ذاتی اور ریاستی معاملات سے علیحدہ کرنا شروع کیا۔ اچھا، یہ یکا یک نہیں ہوا، ایک دم سے یہ نہیں ہوا، بلکہ اس میں بھی ایک عرصہ لگا ہے، اور یہ نہیں کہ ایک دن بس اس کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو ڈرپ فیڈ کیا ہے، کہ پہلے اس میں انہوں نے تھوڑا سا جدیدیت کا تڑکا لگایا، وہی والی بات، جیسے یہ نئی تشریحات لانا اور اس کی تعویلیں کرنا، اور پھر ہوتے 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 ریاست کو اور ذات کو الگ کر دیا، جسے سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آپ سیکولر ممالک میں، سیکولر معاشروں میں دیکھتے ہیں تو ان کے یہاں ایک یہ ٹرم چلتی ہے، all religions are respectable and on the same page، یعنی کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، اور لیکن ریاست میں ان میں سے کسی مذہب کا بھی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے نزدیک تمام مذاہب ایک جیسے ہیں، کسی کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت اس فکری انقلابی دور کو ہیومنزم کہا جاتا ہے، یہ ہم نے اوپر دیکھ لیا، جس میں انسان کو کائنات کا محور اور اصل قرار دے دیا گیا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ یوں لبرلزم اسی ہیومنزم کا سیاسی اور سماجی ظہور ہے، بالکل، تو یہ بھی ہم نے اوپر دیکھ چکے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق انسان اپنی ذات کا خود مختار مالک ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ساری جو تعریفات ہوتی ہیں وہ ہیومن سینٹرک ہوتی ہیں، گاڈ سینٹرک نہیں ہوتی۔ اس سے اپنی زندگی، جسم، خیالات، عقائد و تعلقات پر مکمل حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ویسٹرن سوسائٹیز میں، خصوصاً امریکہ وغیرہ میں، ہم دیکھتے ہیں کہ LGBT بھی نکل چکا ہے، اور الگ الگ قسم کی، اور اس کے اندر پھر الگ الگ میوٹیشنز، ویریشنز، کیا کیا اس میں اور چیزیں نہیں آ رہی ہیں۔ تو جب اپنے جسم کے اوپر خیالات، عقائد اور تعلقات پر انسان کا مکمل حق ہو گیا تو انسان کو کھلی چھوٹ ہو گئی ہے۔ جبکہ اگر ہم یہاں پر تھوڑا سا اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ایک سیکنڈ، تو اسلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اسلام نے جو مسلمانوں کو روک کے رکھا ہے وہ یہ وجہ ہے کہ It is not for believing men or women when Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam declare matter to have any other choice in that matter. Indeed, whoever disobeys Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam is clearly gone far astray. تو یہاں سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ جب بھی ہم ڈیوائن رولز کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کا نتیجہ ارتداد اور یہ ساری چیزیں ہی نکلتی ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک خدا نے، جس کے پاس تمام تر طاقتیں ہیں، اس نے ڈیزائن کی ہیں، اور جب انسان پر اس کو چھوڑ دیا جائے تو انسان، جیسے کہ پتہ ہے کہ خواہشات کا پتلا ہے، اور شیطان کا بڑا کنٹرول ہوتا ہے نفس پر، تو وہ نفس کا پجاری بن جاتا ہے۔ یہی اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالکوں میں بعض جگہ کنسینٹ کے ساتھ انسیسٹ سیکس بھی جائز ہے، ان کے نزدیک ہر قسم کا وہ عمل جائز ہے جس میں انسان کی تذلیل ہوتی ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ ان کی خواہشات، اس کے اوپر خواہشات کو وہ اپیل کر رہا ہے۔ خیر، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ لبرلزم کی بنیادی اصولوں میں شامل ہے فرد کی آزادی، انڈیویجولزم آ گیا، فریڈم آ گیا اس کے اندر۔ اب اس کی اپنی مرضی ہے کس طرح زندگی گزارے، وہ ایک انسان سرجری کروا کے کتا بن جائے، اس کے اوپر ہے۔ جمہوریت اس کا بڑا پکا جزو ہے۔ مذہب سے ریاست کی علیحدگی، سیکولرزم، اظہار رائے کی آزادی اور ذاتی ملکیت کا تحفظ۔ یہ اظہار رائے بھی ویسٹ میں دیکھا جائے تو ہپوکریٹیکل ہی ہے بہت، کیونکہ جو وہاں پر دعویٰ کا کام کر رہے ہیں ان کو تو بولنے نہیں دیا جاتا، اور جو ان کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بھی شیڈو بیننگ وغیرہ چل جاتی ہے۔ اسرائیل نے اچھا ان کو وہ کر دیا ہے ایکسپوز۔ آزادی اور ذاتی ملکیت کا تحفظ، یہ نظریہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انسان کو قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ دیکھا
جب انسان قانون سازی کرتا ہے تو وہ خالصتاً نفس اور خواہشات کی بنیاد پر کرتا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا سورۃ المائدہ میں واضح ارشاد ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے۔ اس کی بھی تفصیلات علماء نے لکھی ہیں، وہ ان سے بہتر پوچھیں۔ جب انسان خود سے قانون بنانے لگتا ہے تو آج ایک چیز جائز ہے، پرمیسیبل ہے، کل وہ ناجائز ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر اس کا بھی کوئی خاص معیار نہیں ہے کہ کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا۔ ابھی کل کو پتہ چلے، آج ان کے معاشرے میں شراب لیگل ہے، کل کو پتہ چلے کہ شراب کا کوئی نقصان ہے تو ہو سکتا ہے شراب بین ہو جائے۔ تو کوئی اسٹینڈرڈ ان کا سیٹ نہیں ہے، اور وہ عقل و تجربے کی بنیاد پر اچھے برے، صحیح غلط اور نفع نقصان کا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ لبرلزم ریاست سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فرد کی آزادی میں مداخلت نہ کرے، چاہے وہ آزادی اخلاقی ہو یا غیر اخلاقی۔ دیکھا، یہ پوائنٹ ہے جو اتنی دیر سے ہم سمجھ رہے تھے، یہ یہاں پہ اس کا خلاصہ ہو گیا۔ ریاست کا کام صرف اپنا ہے کہ وہ فرد کے حقوق کی حفاظت کرے، نہ کہ اس کے کردار کی نگرانی۔ ویسٹ یہ چاہتا ہے کہ ریاست صرف نیشنل سیکیورٹی پر فوکس رکھے اور ان چیزوں میں انٹرفیئر نہ کرے کہ کوئی انسان کیا کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، جبکہ اسلام اس چیز پر مکمل کنٹرول خلیفہ کو دیتا ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ اس کے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ معاشرے میں افراط و تفریط نہ پھیلے اور معاشرے میں شیطانی عقائد اور شیطانی نظریات کا جنم نہ ہو۔ اینی ویز، انسان کی تعریف لبرلزم میں انتہائی خود مختار و خود ساختہ ہستی کی ہے، جس کے فیصلے اور خواہشات کو یہ اصل حقائق مانا جاتا ہے، جبکہ معاشرے کو افراد کے ایک معاہدہ سوشل کانٹریکٹ کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے، نہ کہ کوئی فطری اور الہی ادارہ۔ یہاں خاندان، ازدواج اور جنسی تعلقات میں مذہب یا فطری کا تعین خود کر سکتا ہے، یعنی میں خود ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ کیا فطرت ہے اور کیا نہیں ہے۔ یعنی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جنسی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں موجود جو یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں ایک بایولوجیکل میل بٹ آئی فیل لائک اے ویمن۔ تو اس میں کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے۔ جب انسان حدود اور قیود سے آزاد ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بعد وہ لمٹ لیس ہو جاتا ہے۔ اس کو پھر وہ جو مرضی چاہے کرتا پھرے۔ اس طرح کسی بھی تعلقات میں بغیر جینڈر حدود کے پابند نہیں، بلکہ صرف شخصی مرضی پر مبنی ہے۔ جس طرح فرد اپنی جنس کا تعین خود کر سکتا ہے، اور ہم نے دیکھ لی فرد اپنی جنس شادی کے داخل ہو سکتا ہے، یا چاہے تو روایتی ماں باپ کے کردار کو بھی رد کر سکتا ہے۔ وہاں پہ ویسٹ میں ہوتا ہے۔ اخلاقیات کی تعریف بھی لبرلزم میں بدل گئی ہیں۔ اب اخلاقیات وہ نہیں جو وہی دین یا فطرت بتاتی ہیں، بلکہ وہ ہیں جو فرد یا اکثریتی معاشرہ طے کرے۔ یعنی ایک زمانے میں جو عمل برا سمجھا جاتا تھا وہ آج ترقی آزادی کے نام پر جائز ہو سکتا ہے۔ بالکل، ایک ویڈیو ہے آپ نے شاید دیکھی ہو، اس میں برطانیہ میں کچھ کرسچن عورتیں ہیں، وہ ان کو ریئیکٹ کروا رہے ہیں وہ کچھ ایسے ڈریسز پر جو آج ویسٹ میں بڑے عام ہیں۔ تو ان کا یہ جو اخلاقیات کی تعریف ہے وہ وہی سے، یعنی عیسائیت سے ہٹ کر اب وہ ایک ملحدانہ سوچ کے تابع ہو گئی ہے، جس میں کوئی حدود اور قیود نہیں ہے۔ یعنی جیسے ایک زمانے میں برا سمجھا جاتا تھا کہ عورتیں چھوٹے کپڑے پہنیں، آج وہ ترقی اور آزادی کی علامت ہے، جبکہ اس میں عورت کی ہی آبجیکٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ اس نظریے میں سچ اور جھوٹ، خیر و شر، نیکی اور بدی سب نسبتی بن جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر کچھ بھی موضوعی نہیں ہے، آبجیکٹیو کچھ نہیں ہے، ایوری تھنگ از سبجیکٹیو۔ اور انسان کی خوشی ان کا آخری پیمانہ بن جاتی ہے۔ خواہشات کی حد خوشی ہے۔ جب خواہشات اپنے حد کو پہنچ جاتی ہیں تو وہاں سے ان کو گریٹیفیکیشن ملنی شروع ہو جاتی ہے، ان کو اس میں پلیجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔
جاری ہے. میں سلائڈ کلیئر کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. جی تو انشاءاللہ اس کو مختصر رکھیں گے، بس یہ 2 پوائنٹس اور ہیں، ان کو سمجھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں. اس وقت جو ایک سسٹم چل رہا ہے مغرب، یہاں سے اس کی مراد ہم لیتے ہیں سیکولرزم. یعنی سیکولرزم اب فوجی، تعلیمی اور ثقافتی طاقت کے ذریعے پوری دنیا میں یہ نظام یعنی سیکولرزم مسلط کر رہا ہے. یہ تو ہم نے دیکھا ہے، جو چاہے وہ تعلیمی ثقافتی طاقت کے ذریعے، اور اس میں ہاں فوجی بھی شامل ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ جگہوں پر مغرب نے، یو ایس اے نے انویٹ کیا اپنے مفادات کے لیے، جس میں سے ایک بڑا مقصد ہے وہاں سے اسلامی شناخت کو ختم کرنا. تعلیم میں ان کی پالیسیز آ چکی ہیں، جس کے اندر کو ایجوکیشن سسٹم ایک بوروڈ سسٹم ہے، جو ہم نے تو پاکستان انڈیا میں تو برٹش انفلوئنس کی وجہ سے ہی آیا ہے. تو یہ ہم نے ان سے بورو کیا. ثقافت ہم نے ان سے بورو کر لی ہے، جس کے اندر مخلوط ماحول ہے. مخلوط ماحول کو ہم نے بورو کرا مغرب سے، اور ان کے اصول بھی ہم نے لے لی ہیں کہ پہلے تو مسلمانوں میں ایک شائستگی تھی، اور ان کے اندر ایون کرسچنس میں بھی ایک شائستگی تھی. وہ غیر محرموں سے ان میں اتنا ہنسی مذاق فری ہونا نہیں تھا. لیکن آج ہمارے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ دوستی، ریلیشن شپس بہت بڑا ہتھیار ہے مغرب کا. شادی کو، نکاح کو مشکل بنا دیا، اور اس میں اس کا ساتھ دیا کیپٹلزم نے، کہ وسائل کو اتنا تنگ کر دیا اور اس کو چند ہاتھوں میں مرکوز کر کے اتنا کر دیا کہ انسان اب حرام کاری آسان ہو گئی ہے، اور جبکہ نیک تعلق جو ہے وہ مشکل ہو گیا. تعلیمی طور پہ ہم نے دیکھا کہ ہم آج ان کا ہی سبق پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں جو یہ تفرقہ پیدا ہوا ہے، یہ بھی مغرب کی وجہ سے، جس کے اندر ایک ملا اور مسٹر کا تفرقہ پیدا ہوا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ان کو ہم واپس سے ایک کریں. ثقافتی طور پہ ہم نے دیکھا، ہم نے ان کے تہوار لے لیے، نیو ایئر ہے اور دیگر چیزیں ہیں. اچھا، ثقافتی پہلو میں ایک یہ پہلو بھی آ جاتا ہے کہ جب انسان کا، انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ ہر ایک ہاتھ پکڑ کے منع کرا کہ نماز نہیں پڑھنی، بلکہ انہوں نے اس کو یہ کرا کہ جو مسلم مائنڈز ہیں، جو ہمارے اذہان ہیں، ان کے اوپر یہ غالب آتے ہیں، اور غالب آنے کے بعد انہوں نے ان کو ماڈرنائز اور لبرلائز کر دیا ہے. کہ اب ہمارے دیکھتے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو آج باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو عید مبارک بھی وش کر رہے ہوتے ہیں، جو کرسمس پر بھی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، ہولی کے اوپر بھی وہ ان کا چل رہا ہوتا ہے، اور تمام مذاہب پر چل رہا ہوتا ہے. کوئی غیر مسلم مر جاتا ہے تو اس کے اوپر ریسٹ ان پیس بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے کلچر سے بورو کری ہیں، جو کہ ایک ایتھیسٹک ویو ہے، جس کے اندر سب برابر ہے، جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا. تو یہ بات تو حق ہے کہ یہ اس کو مسلط کر رہا ہے. اور یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ مغربی افکار اور دینی شناخت کا بحران ہوتا. یہ ہے کہ مغربی افکار جہاں جاتے ہیں وہاں دینی شناخت کا بحران شروع ہو جاتا تھا، ایک ریلیجیس آئیڈینٹی کرائسس وہاں شروع ہو جاتا ہے، اور ان سب کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ جا کر نکلتا ہے الحاد. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مغرب جہاں جاتا ہے تباہیاں پھیلا رہا ہے. تو یہ انشاءاللہ اس کا ایک مختصر سا تعارف تھا جو ہم نے دیکھا. انشاءاللہ اگر آپ لوگ اصرار کریں گے تو انشاءاللہ اس پر کبھی تفصیلاً بھی بات کر لیں گے. اور اس کے اوپر کہنے کو تو بہت کچھ ہے، تو اس پہ پورا کورس بھی بن سکتا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. ہم نے مغرب کا بنیادی وہ دیکھ لیا ڈھانچہ، اور ساتھ ساتھ ہم نے اسلام سے بھی اس کا تقابل کر لیا ہے کہ مغربیت میں خدا کا کیا ہے اور انسان کی کیا ویلیو ہے، اور اسلام انسان کو کیسے دیکھتا ہے، عبد کے طور پہ دیکھتا ہے. اسلام کی جدیدیت پر اور اس کے اوپر تنقید یہی ہے کہ جو اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ ایک کو ایکسیس نہیں کرتی، اگرچہ کچھ پوائنٹس کرتے ہوں، لیکن جب بنیاد ہی ہلی ہوئی ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا.
اس کی ہاں ایک چیز اس میں اور بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے ترکی میں 1924 میں جب خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے وہاں پہ بھی. لیکن یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ اتنے لوگ ملحد ہوئے اور مغربی روایات پر عامل ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں مسلمان رہے ہیں اور ہمیشہ اسٹرانگ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پاکستان میں اس کو دیکھیں تو عورت مارچ اور یہ ساری چیزیں، یہ اس پوائنٹ کے ساتھ بھی یہ دونوں کنیکٹ کر لیتے ہیں. عورت مارچ اور یہ ساری چیزیں، فیمنزم، یہ ساری چیزیں مغرب کی ہیں. اور یہ آپ سب سے زیادہ دیکھیں گے آپ کو کہاں نظر آتی ہے، یہ شوبز میں، کیونکہ مسلمانوں کے اندر یہ تو تھا ہی نہیں کبھی، یہ بھی بوروڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک آسان فہم میں انشاءاللہ تعالی اس کو سمجھا ہے. آگے زندگی رہی تو انشاءاللہ دیگر ان کے نظریات پر کام کریں گے. تو انشاءاللہ بس اس کو انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلوا علی الحبیب.